بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلث عثمان کی اس قسط کے بارے میں اور آنے والے قسط کے بارے میں، اور اس قسط کا چھوٹا سا ریویو بھی دیں گے ہم، اور کچھ ٹریلر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ریویو کی بات کریں تو ہم نے دیکھا شروع میں کہ کراچی صاحب قرادین قلعے میں پہنچ چکے ہیں اور پیچھے سے عثمان صاحب بھی قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب قرادین قلعہ کراچی بے کو سونپ کر واپس چلے آ جاتے ہیں اور راستے میں صلیبی بغاوت کو کچلنے کے لیے اوران صاحب اور علاؤالدین کو بھیجتے ہیں۔ اوران صاحب تو سوت میں جا کر اس تاجر کو پکڑتے ہیں جو اس بغاوت میں ملوث تھا اور اس بغاوت کو کچل دیتے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف علاؤالدین بھی اس بغاوت کو روک لیتا ہے۔ اور اسی دوران عثمان صاحب کی پرانی جانی دشمن صوفیہ کی انٹری بھی دکھائی جاتی ہے۔ اور بات کریں عثمان صاحب اور کراچی صاحب کی، عثمان صاحب اور کراچی صاحب آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں، وہ بھی تجارت کی غرض سے۔ عثمان صاحب اور کراچی صاحب تجارت کے لیے ایک جہاز کا منتخب کرتے ہیں، اس میں سب سامان عثمان صاحب کے قبیلے سے ہوتا ہے، لیکن عثمان صاحب نے بہت اچھی چال چلی اس قسط میں کہ اپنا سارا سامان کہیں اور چھپا دیا، اور جو کراچی صاحب کو بھیجا وہ سامان تھا ہی نہیں، اور اس جہاز کو لوکاس نے جلا بھی دیا۔ کراچی کا منصوبہ یہ تھا کہ عثمان صاحب کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ صوفیہ نے 22 سنگر کو پکڑ لیا ہے۔ صوفیہ 22 سنگر کو بتاتی ہے کہ میں نے بورسا میں موجود سبھی جاسوسوں کو مار دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ صوفیہ نے اس سب جاسوسوں کی انگلیاں کٹی ہوئی 22 سنگر کو دکھائیں اور 22 سنگر کو زخمی کر کے عثمان صاحب کے قبیلے میں بھیج دیا۔ 22 سنگر زخمی کی حالت میں قبیلے میں پہنچتا ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا، لیکن یہ بتا پاتا کہ یہ صوفیہ کا کام ہے۔ اس سے پہلے دوران 22 سنگر شہید ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب غصے سے بولتے ہیں یہ جس نے بھی کام کیا وہ اس کا حساب ضرور چکائے گا۔ اور اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آنے والے قسط کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ صوفیہ نے کہا کہ اب باری فاطمہ خاتون کی ہے، اور ہمیں فاطمہ خاتون کچھ حالت میں ایسی دکھائی دی گئی کہ وہ بیہوشی کی حالت میں یا مری ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف بیان بے کا بیٹا جس کا نام تو پتہ نہیں، اسے بھی ایک پنجرے میں ڈالتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ فاطمہ خاتون اس اگلے قسط میں شہید ہو جائیں گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے قسط میں شہید ہو جائیں گی۔ یہ جو سین ہمیں دکھایا گیا ہے کہ فاطمہ خاتون کو آگے سے دھکا دیا گیا، یعنی کہ لیٹی ہوئی گر گئیں، یہ سین قسط کے آخر میں ہو سکتا ہے۔ اور بات کریں بیان بے کے بیٹے کے بارے میں، صوفیہ اسے ایک چال کے طور پر استعمال کرے گی، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عثمان صاحب ایک ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، شاید وہ ایک قافلہ تھا تجارت کا جسے روکنا بہت ہی ضروری تھا۔ شاید اس تجارت قافلے کو روکنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹ اور کچھ ریویو، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی گئے ہیں تو لازماً سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔